السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں گوہر علی۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائن۔ بھارت نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، جس کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر اب ریاست نہیں کہلائے گی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کرتے ہوئے دارالحکومت سری نگر سمیت وادی کے کئی اضلاع میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند حکمران جماعت نے مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں سمیت 2 سابق وزراء اعلیٰ کو گھر پر نظر بند کر دیا اور ہزاروں اضافی فوجی تعینات کر کے اہم شاہراہوں کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا۔ قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بھی پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں۔ پروٹیکشن آرڈر کی کاپی چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ ملک بھر کی طرح شانگلہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر الپوری پولیس لائن میں بھی یوم شہداء پولیس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تقریب میں ڈی پی او شانگلہ رسول چاپ، ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ، سابق سینیٹر جمعیت علماء اسلام مولانا راحت حسین اور سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ ہر مکتبہ فخر کے لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کے مشن کو آگے لے جانے کی تجدید کا دن ہے۔ تقریب کے اختتام پر پولیس شہداء کے لواحقین میں ڈی پی او شانگلہ رسول چاہ نے عید گفٹس بھی تقسیم کیے۔ تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے ٹیکسز کی وجہ سے ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، جن میں کھانے پینے کا سامان کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ عید کی خریداری تو اب صرف ہمارا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ روز یوم شہداء پولیس کے موقع پر ڈی پی او آفس چنیوٹ میں یادگار شہداء پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور شہداء کے درجات بلندی کی دعا بھی کی گئی۔ بعد ازاں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ پرویز اختر، ڈی سی طارق خان نیازی، ڈی پی او سید حسنین حیدر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر سے پولیس افسران و ملازمان، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر نے پریڈ کا معائنہ کیا، پولیس کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی انسپیکشن اور پولیس لائن میں زیر تعمیر بلڈنگ کا بھی معائنہ کیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنمنٹ پرائمری اسکول اور گورنمنٹ باگو ڈیرو ہائی اسکول سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں کمبر سے اخلاق چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کمبر میں بھی محکمہ تعلیم کے افسران اور طلباء کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے شہید بینظیر بھٹو پریس کلب پہنچے، جہاں پر ڈی او ایجوکیشن پرائمری دیدار حسین وگن، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر پرائمری میل بشیر احمد چانڈیو، ڈسٹرکٹ اسکاؤنٹ سیکریٹری عبدالرشید سمرو، ہیڈ ماسٹر زاہد پیرانو مغیری سمیت دیگر رہنماؤں نے کہا کہ کشمیر پاکستان ہے اور کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ ہر صورت میں کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزادی کے وصلات تک ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ کشمیر عوام کے اوپر ہونے والے زیادتیوں اور ظلم کا نوٹس لیا جائے اور بے گناہ کشمیر شہریوں کے خون سے کھیلنے والی ظالم ہندوستان فوج پر ضابطہ لیا جائے۔ اخلاق امن چانڈیو، ایوری ڈے نیوز، کمبر۔ مندرہ ٹول پلازا پر شجرکاری مہم کے سلسلے میں این ایچ اے کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیف گیسٹ وفاقی وزیر ماحولیات مراد سعید نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں درخت لگا کر کلین اینڈ گرین مہم کے ذریعے پاکستان کو سرسبز بنائیں گے۔ 1 ارب درخت لگانے کے بعد 10 ارب درخت لگانے کا ٹارگٹ بھی پورا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنل فورم پر لڑیں گے۔ تقریب کے دوران سی پی او راولپنڈی، ڈی سی راولپنڈی اور موٹر وے این ایچ اے کے اعلیٰ سطح کے افسران نے بھی شرکت کی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے everydaynews.pk۔